صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے، جلسہ کر رہے، اور موضوع کیا ہے؟ عظمت صحابہ۔ صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے جس کا عنوان ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب ایمان لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے ہمیں کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں تو اپنے مقدروں پر قربان جاؤں، مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا، کوڑے پڑھتے تھے، لیکن جب حضور کا کلمہ پڑھا تو میں کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک عیسائی کا غلام تھا اور اس نے مجھے یہ شرائط رکھی تھی کہ اگر تو ان شرائط پر پورا اترے گا تب تمہاری جان چھوڑوں گا، کہ ایک جو ہے وہ کھجوروں کا باغ ہو، پہلے اس کو لگایا جائے، پھر اس کو پانی دو، پھر وہ بڑا ہوگا، کھجور جب پکیں گی پھر میں کھاؤں گا، پھر تمہیں آزاد کروں گا۔ تو میں حضور کے پاس آیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور وہ گٹھلیاں لے کر گئے اور وہاں جا کر لگاتے گئے، مولا علی پانی دیتے گئے، حالانکہ وہ گٹھلیاں جا کے انہوں نے نکال لی تھی اس یہودی یا عیسائی نے، لیکن صبح جب ہوئی تو وہ باغ بڑا بھی ہوا تھا، پھل بھی لگا ہوا تھا، پھل پکا بھی ہوا تھا۔ کہا میں نے تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 300 سال حضرت سلمان فارسی کی عمر، اور کوئی پوچھتا تھا نا حضرت سلمان سے، اور کہا کہ مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا، مجھے حضور نے فرمایا آج کے بعد سلمان بھی میری اہل بیت میں سے ہے۔ کہا مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا، حضور نے مجھے اپنی اہل بیت میں شامل کیا۔ پھر کوئی حضرت سلمان فارسی سے پوچھتا تھا سلمان تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نسب کیا ہے، تمہارا خاندان کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی کہتے تھے سلیمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام، کہتے تھے سلمان کا باپ بھی جو ہے وہ اسلام، اس کا بھی آگے اسلام 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 اسلام، اسلام کے بعد کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ باتیں ہو رہی ہیں، حضرت سلمان فارسی بھی کہہ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں ہوتی سی، لیکن حضور نے جب وہ اپنا دامن کرم حضور نے ایسے ڈالا تو کہا کہ اس کے بعد مجھے تو کوئی چیز بھولی نہیں۔ اب یہ حضور کو لے کر اپنی شانیں بیان کر رہے ہیں کہ مجھے حضور کے صدقے سے یہ مقام ملا، مجھے حضور کے صدقے سے یہ مقام ملا، مجھے حضور کے صدقے سے یہ مقام ملا۔ اب جب یہ باتیں ہوئیں تو باتیں ہوتی ہوتی آواز تیز ہو گئی، صحابہ جوش میں آ گئے نا۔ صحابہ نے کہا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں اتنی شانیں مل رہی ہیں تو صحابہ حضور کی تعریف کرتے ہوئے اپنی جو ہے وہ بتاتے ہوئے کہ مجھے یہ ملا، مجھے یہ ملا، مجھے یہ ملا، کرتے کرتے آواز تیز ہو گئی۔ اتنے میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کاشانہ اقدس سے دروازے کو کھولا اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے لیے سارے صحابہ کرام کھڑے ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ خیر تو ہے، اونچی آوازیں آ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شانیں دی ہیں ہم وہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک مثال دیکھا جائے تو عظمت صحابہ کا جلسہ ہو رہا ہے، وہ بھی مسجد نبوی کے اندر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا صحابہ روکا نہیں، حضور نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ کیا تم میں ابو بکر بھی بیٹھے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تو نہیں بیٹھے۔ فرمایا صحابہ سن لو تم سارے شان بیان کرو لیکن خبردار صدیق سے بڑھ کر کسی کی شان بیان نہ کرنا۔ تمہیں جو بھی مقام ملا فرمایا سارے بیان کرو، فرمایا ساری شانیں بیان کرو لیکن میرے صدیق سے بڑھ کر کسی کی شان بیان نہ کرنا۔ آئیں جناب۔